تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. آج 29 ذوالقعدہ 1444 ہجری موافقہ 19 جون 2023 عیسوی پیر کا دن بعد نماز عصر مسجد عالیہ جامع مسجد کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. شریعت انفارمیشن سروس کی 899ویں لیکچر ہے. آج مخاطب کریں گے ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. عشق و محبت کی انتہا کا نام حج. میں نے یہ عنوان آج کی گفتگو کے لیے تجویز کیا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشق و محبت کا تعلق حج سے کیا ہے، اور انتہا حج میں ایسی کیا ہوتی ہے. بنیاد جو اسلام کی ہے وہ 5 ارکان پر ہے. توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. پھر اس کے بعد دوسری جو 4 ارکان ہیں اس کا تعلق ایمانی اعمال سے ہے، اور پہلا کا تعلق عقیدے اور ایمان سے. یہ 4 چیزوں میں بھی جو ہے 2 اصل عبادتیں بڑی اہم ہیں، نماز اور حج. اور زکوٰۃ اور روزہ جو ہے یہ اصل میں مددگار ہیں ان چیزوں کی. اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے نماز بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے بندہ مومن مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اور ہر حرکت پر اللہ اکبر اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس کی تکبیر، اس کی کبریائی بیان کرنے کا نام نماز ہے، اور اس سے ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے. اور یہ تو 5 وقت کرتے رہتا ہے، اور یہ ہر حالت میں ایسی عبادت ہے کہ معافی نہیں ہے اس کی. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے سفر میں ہے، قصر کرنے کی اجازت ہے. 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے
چھوٹنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اب صاحب روزے کا معاملہ ہے، آدمی سفر میں روزہ ترک کر سکتا ہے، بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا، قضا کر سکتا بعد میں۔ نماز نہیں، نماز کے لیے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا ہوا لیٹے لیٹے پڑھے، زبان سے بھی نہیں بات کر رہا تو اشاروں سے پڑھے۔ نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی، لیکن روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو تو پھر جو ہے روزے قضا کر کے بعد میں رہ سکتے ہو۔ حج کے لیے فرمایا گیا جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلے، حج کرے۔ اور حج جو ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ یہ کہ بندہ جب چاہتا ہے کسی کو تو محبت اور اس سے قربت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، چاہے استاد کا معاملہ ہو، مرشد کا معاملہ ہو، کسی عالم دین کا معاملہ ہو، یا کئی عوام کو اپنے لیڈر سے محبت کا معاملہ ہو، اسی طرح کسی گروہ کو اپنے پیشوا سے محبت کا معاملہ ہو، اسی طرح امتوں کو اپنے نبی سے محبت کا معاملہ ہو۔ اب یہاں تو اصل میں اس معبود حقیقی سے محبت ہے جس کی محبت ہی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اب وہ حکم دے رہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کے لیے نکلو، اور میں نے جس آیت کریمہ کے جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے فرض ہے۔ فرض تو سب اللہ کے لیے ہے، مگر اس میں خاص بتایا گیا حج اللہ کے لیے فرض ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ فرض ہے تمہارے پر۔ لیکن حج کا جو تذکرہ آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا۔ اب یہ خاص حج کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی۔ پھر فرمایا من استطاع، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، بیمار ہے نہیں حج کو جائے، مال دولت نہیں ہے، سفر کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، گھر والوں کے بیوی بچوں کی ذمہ داری یا نان نفقہ کا پیسہ نہیں رہ سکتا، پھر تو حج فرض نہیں ہے۔ زندگی میں موقع ملے ایک حج کم سے کم کر لے، فرض ادا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، پھر فرمایا اور وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو پہنچ جائے، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے، طاقت ہے، پیسہ ہے، مال و متاع ہے، صحت و تندرستی ہے، تو فرمایا بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، تمہارے اللہ کے پاس حج کو آنے سے تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے پاس پہنچ کر۔ عزیزان گرامی، حج کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرا، بیچ میں گناہ ہو گئے، پھر دوسرے عمرہ کرا، کفارہ ہو گیا، پورے گناہ مٹا دیے گئے۔ اور حج مبرور، مبرور وہ حج جو برکت والا ہو، قبول والا ہو، وہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور سے مراد مقبول حج کو کہتے ہیں، یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے پاس مقبول ہو جائے اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حج میں ساری عبادتیں جمع ہیں، مالی عبادت پیسہ خرچہ کرنا، جسمانی مشقت، بہت تکلیف ہوتی ہے، سفر پیدل گھومنا کافی، دیکھیے آپ ساری چیزیں جمع۔ پھر اللہ کی عبادت، ذکر و اشغال، ساری چیزوں، نمازوں کا اہتمام، قربانی، ساری چیزیں جمع ہو گئی حج میں۔ سارے عبادتوں کا مغز کہیں آ کے جمع ہو گیا ہے تو حج میں ہو گیا ہے، تو یہ اب ظاہر ہے وہی جائے گا جس کو محبت ہو، وہی جائے گا۔ اب یہ تو گرمی کے دن ہے، حاجی پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اور ہم جا نہیں سکے، ہم لوگ یہاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو
اپنے گھر کا بار بار دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج نصیب فرمائے، جو کر لیا پھر ان کو دوبارہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے حج میں؟ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے بن سور کے اچھے لباس، اچھے سے اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، سرما لگا کر آؤ، عطریات لگا کے آؤ۔ دیکھیے آپ اچھے پاک صاف پانی نہ کراؤ۔ جمعے میں تو خاص اہتمام کرو، عید المومنین ہے، وہ مومنین کی عید ہے، صاف نئے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دھو کے صاف کپڑے پہن کے آیا کرو۔ فرمایا پھر پیاز لہسن وغیرہ کھائے جو ہماری مسجد کو نہ آئے، تکلیف نہیں ہونا۔ حدیث میں آتا کہ نبی علیہ السلام غسل کے بعد تیل بھی لگاتے، تیل میں لگا کے مانگ نکالتے، اطمینان سے آتے نماز کے لیے، خوشی و خضوع کا اظہار۔ یہاں پر اہتمام ہے، وہاں بغیر اہتمام کے ہوتا کیا ہے کہ دو دوست ہیں، دوست کرے گئے تو بہت ادب و احترام سے جاتے، اب ذرا فری ہونے کے بعد معاملہ ہوتا، اٹھے چلے آتے، بیٹھے چلے آتے، جس حالت میں چلے آتے، محبت۔ اب وہاں جا رہی تو کہا نہیں یہ کپڑوں پہ نہیں آ سکتی، اچھے اچھے کپڑے نہیں ہونا۔ میرے دربار میں جب بندے آ رہے ہو، دیکھو تم ایک رنگ کے کپڑے پہننا، کوئی الگ الگ رنگ کے کپڑے نہیں پہننا، اور کپڑے ایک جیسے ہونا۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک رنگی پورا سفید کپڑے، مرد کے لیے 2 چادریں بس، نہیں ہے تو ایک ہی چادر کافی، ایک اوپر ڈال لے ایک نیچے باندھ لے تیبن، اور سب سفید، کوئی دوسرا رنگ نہیں چلے گا۔ کیا ہے دیکھیے، پھر لنگے سر لنگے پیراؤ، یہ عشق و محبت کی انتہا جو میں بتائیے۔ انسان جب کسی کی محبت میں، دنیاوی محبت میں ہوتا ہے تو نہ سو کپڑوں کا خیال رہتا، نہ کھانے کا خیال رہتا، نہ جوتوں کا لحاظ رہتا۔ محبت تو صرف عورت کی سمجھتے، ماں باپ بیمار ہو گئے کسی کے، اس کی حالت دیکھیے، کپڑے میلے ہو جاتے، خیال نہیں رہتا اس کو، بھائی خدمت کرنا ہے، بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے، دوا دارو بھاگ دوڑ، یہ لا رہا وہ لا رہا، خیال ہی نہیں ہے۔ ارے لوگ کہہ رہے ہیں دھبا لگا ہوا ہے تمہارے کرتے، ارے نہیں دیکھا بھائی میں کب گر گیا کہ تیل بھر۔ یہ ایک محبت، یہ دیوانی۔ اب اللہ کے دربار میں آ رہی، جو محبوب حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، تو کپڑوں کا خیال ہو نہ بالوں کا خیال ہو، بالوں میں دھول ابھی جمی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئی ہوں، کنگھی نہیں کر سکتے، پسینے کی بو آ رہی ہو، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے آپ اسی حالت میں ہو جس حالت میں ہو، یہ دیوانگی محبت کی انتہا اللہ کو پسند ہے۔ آؤ تم اسی حالت میں، اور بڑے سے بڑا امیر ہے، رئیس الملک ہے، ملک کا بادشاہ ہے، فقیر بن کے لنگے سر لنگے پیر آ جائے دربار میں۔ آج بادشاہ تو اسی کی ہے، وَلِلَّهِ الْمُلْكُ، ساری سلطنتیں اسی کی ہے، آ جاؤ اس کے پاس، دوسرا معاملہ نہیں، ایک ہی کپڑوں میں آ جاؤ، اور برانہ سر برانہ پاؤ، جوتے بھی نہ ہو، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو۔ نماز ہے تو ٹوپی کا بڑا اہتمام ہے، حج میں ٹوپی نہیں، سر پہ نہیں اڑ سکتے۔ عورتوں کے لیے رعایت ہے، چہرے کی ٹکیا خالی کھلی رکھے، باقی پورا کور کرے، مرد کے لیے نہیں۔ ایک محسوس ہوتا کہ دیوانی کی کیفیت ہے، چلے جا رہا بندہ، پیدل چلے ہی جا رہے۔ ہم خود جو ہے مزدلفہ سے مینا جب واپس آئے پیدل ہی آ گئے، اتنا رش تھا، دیکھے تو بس رینگ رہی، ہم بولے بس میں کہاں چڑھتے بھائی، چلو اتر کے چلے آئیں گے، اتر کے چلے گئے پیدل، تو بس سے بہت پہلے پہنچ گئے، پیدل چلے آ رہے میلوں لوگ، عرفات تک پیدل جا رہے بعض لوگ، عرفات سے مزدلفہ پیدل، مزدلفہ سے مینا پیدل۔ کیا کیفیت ہے دیوانگی کی، یہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا لوگ۔ بتایا گیا کہ جو ہے حشر میں ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، حج میں وہ کیفیت ہوگی۔ بیوی بچے گھر میں ہیں، وہ 5-6 دن ایام حج کوئی یاد نہیں آتا، فکر ہوتی کہ اللہ مجھے بخش دے، میری بخشش کیسی ہو جائے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے اس وقت، کیفیت جو ہوتی ہے بہترین کیفیت۔ اللہ فرما رہا، یاد رکھ لو، حج مبرور کا بدلہ، وہ حج جو قبول ہونے والا ہے اس کا بدلہ جنت ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم اس کیفیت پہ دیوانگی کے آئے ہو، عشق محبت میں میرے پاس
بڑے سے بڑا کروفر والا تھا، کبھی لنگے پیر تو چھوڑیے بغیر ساکس کے نہیں نکلا تھا، آج وہ ہے کہ وہ ساکس بھی نہیں پہن سکتا۔ آ گئے دربار میں اس شہنشاہ کے جہاں چلنے والی تمہاری کچھ نہیں ہے۔ صاحب یہ بولتے ہیں کپڑے کی کرز بھی نہیں ٹوٹنا، بعض لوگ ایسا خیال کرتے کپڑوں کا، کچھ نہیں ہے، وہاں میلا ہو چکا ہے، دھویا نہیں تو اسی حالت میں چل، اب دھول اڑی ہوئی ہے، دھول جمی ہوئی ہے، نکل۔ وہ دیوانگی کی کیفیت میں اور فکر پوری آخرت کی لگی کہ بخشا جاؤں، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، کیا ہوگا۔ اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ٹی وی پہ سیریل چلتا، وہ گناہ اس کے سامنے ایسے گھومتے رہتے، اب ایک ایک گناہ یاد کرتا، وہ تو اللہ کا فضل ہوتا جس کے سامنے ایسا تھا، وہ گناہ یاد کر کے اس کی بخشش طلب کرتا، اللہ معاف فرماتا بندے کو، دیکھو میرا بندہ محبت میں کیا کیفیت اختیار کیا، میں نے اس کو کیوں نہ معاف کر دوں، بخش دوں۔ حج میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے، اس کی عظمت کے، پھر اسی کے مالک و مختار ہونے کے جلووں کا اظہار ہے، اس سے تجلیات کا اظہار ہے۔ حج میں معاملہ الگ ہے، نماز میں کلام کا اظہار ہے، اس سے گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے۔ صاحب آ گئے، حکم ہو گیا 8 کی صبح پورے مینا میں جمع ہو جاؤ۔ بڑے آدمی کے نے، کوئی وزیر کے نے ملنے جاتے، مہینے کے 25-50 جاتے، آپ سے نہیں ملایا جاتا، پہلے کہتا کہ آرام گاہ میں بٹھاؤ، وزٹنگ گیلری، وزٹنگ روم، وہاں بٹھاؤ ان کو، باہر سے آئے پانی وانی پلاؤ، بیٹھے رہو، مینا میں جا کے بیٹھے رہو 8 تاریخ کو پورا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، فجر بھی پڑھو 9 کی صبح۔ اب فجر پڑھتے پھر اب نکلو، اب آؤ۔ حج میں ارکان کیا ہے؟ 3 ہی رکن ہے، احرام کا باندھنا، قیام عرفہ، طواف زیارہ، 3 چیزیں فرض ہیں۔ اب دیکھو مینا میں آ گئے، ٹھیک ہے، اب نکلو فجر کے بعد، چلو پکارتے ہوئے اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک لک الحمد ان الملک والحمد لا شریک لک، چلو جا رہے ہیں۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی کبریائی، مالک میں حاضر ہوں، دیوانگی کی کیفیت ہے، مالک میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، سب سے ناتا توڑا ہوں، سب رشتہ داریوں کو بھول گیا ہوں، دوست احباب کو بھول گیا ہوں، اپنے وطن کو بھول گیا ہوں، مالک خیش و اقارب کو بھول گیا ہوں، مالک سارے کاروبار کو بھول گیا ہوں، تجارت کو لاکھوں کمانے والا ہے وہ بھی آ گیا، غریب سے غریب ہے پیسے جمع کر کے وہ بھی آ گیا، خالی دستخط کے 10,000 روپے لینے والا ہے ایک دن میں وہ بھی آ گیا ہے۔ اب وہ 10,000 ایک دن کے فکر نہیں ہے، 30-35 دن کے جا رہے ہیں، 35-40 ہزار فکر نہیں ہے، 10 لاکھ فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ مالک کے دربار میں آیا وہ بخش دے مجھے۔ کہ کیفیت جنون کی، محبت کی، انتہا کی۔ بندے آئے ہوئے، عرفات چلے گئے، دیکھیے اس کے شان کریمی کا کیا معاملہ ہے۔ اگر ہوتا کہ دیکھو عرفات آنے کے بعد اصل 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے تم پر، وہاں حج یہی ہے اللہ کے اختیار میں، اب تو پھنس گئے صاحب، کوئی ضعیف آدمی کی ضرورت آ گئی، جا کے پڑھ گیا، 2 رکعت ہو گئے، حج گیا اس کا۔ ہماری خواتین جو رہتی ان کو ایام آ گئے، حج گیا، کہا نہیں کسی بھی حالت نہیں ہو، کچھ نہیں، قیام کر لو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، عرفات میں آ کے حج۔ دیکھیے کیسا کرم، کیسا فضل ہے، بندہ آ گیا نا، چل جس حالت میں آ گیا، تیرا جیسا معاملہ ہے، چل ظہر سے مغرب کے درمیان تھوڑی دیر کچھ لے میں ٹھہر جا، کچھ مانگ لے میرے سے، بچ جا، تیرا حج قبول کر لیا۔ کیا کرم ہے ان کی، کیا نوازش ہے، کوئی اور عبادت لگا دیتا وہاں، پھر پھنس جاتے۔ حج میں ہم دیکھے وہ وینٹیلیٹر ہے، کہ گاڑی میں لے کے آئے ہوئے، کیا معاملہ ہے صاحب، ہارانہ کیوں مار رہی تھی، کچھ ہو گیا ایسا، وہ بیمار پیشنٹ کو لائے، حج کا ارادہ کر لیا تھا، آ گیا تھا انہیں، تو تھوڑی دیر رکھ کے اس کو پھر لے چلیں گے ہاسپٹل، حج ہو جاتا ہے۔ قیام عرفہ بڑا اہم رکن ہے حج کا، تو کیسی نوازش ہے۔ ہاں بندو عشق و محبت کے ساتھ، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، یہ معاملہ اللہ کو ذوقت رحمت، بہت مائل بکرم، مانگو جو مانگنا ہے، گناہوں سے بخشش، اس میں کشادگی، کیوں مانگو، ارے یہ وہ مقام ہے جو تمہارے باپ آدم کی دعا قبول کی تھی اللہ نے، جبل رحمت، نبی سے اسی کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیا نا،
وہیں تو دعا کی، وہ مقام تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی، بی بی حوا سے ملاقات کرائی. چلے ٹھیک ہے، چلو تمہاری دعا قبول. اب اولاد آدم کی بھی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. گناہ گار سے گناہ گار، اشیاء سار سے اشیاء سار آ گیا ہے اس کے دربار میں، وہ ایسا سقید آتا ہے، ارے تو آ گیا میری محبت میں، چاہ تیرے گناہ اگر زمین و آسمان کے درمیان بھی بھرے میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ شان غفاری ہے. ستار العیوب ایوب کا چھپانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے سچے دل سے توبہ. فرمایا جو حج کیا اور دعا کرنے کے بعد پھر شک میں پڑا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے نہیں ہوئے، بہت خراب آدمی ہے، معاف کر دیتا اللہ، یقین کرو. فرمایا گیا کہ جو فسق و فجور کو چھوڑ کر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور گناہ کے کام نہیں کرا، حج کرا، حج قبول ہو گیا. ایسا آدمی کیسے آیا، گھر کیسے لوٹا؟ رجع الی البیت، لوٹا جیسے ولدت امی، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا، کوئی گناہ رہتا اس کے ساتھ؟ کوئی گناہ کام کرتا، برا کام کرا ہوا رہتا؟ ایسے ہو گیا، یقین کر لو. پھر ارے اس نے وہ دیدار دیکھے جو عام آدمی نے دیکھی. کیا کیفیت صاحب؟ عرفات میں کیفیت الگ، مینا میں کیفیت الگ، کعبہ حرم کو دیکھے تو کیفیت. ہمارے محلے میں ایک الیکٹریشین رہتے تھے، ان کے گھر والوں نے کچھ ایک لفافہ دیا کہ دے دیے. ہم چلے گئے، والدہ کو بولے کہ ان کو دے کے آتے. والدہ ساتھ تھے میں، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز میں گئے، عشاء کی نماز ہو گئی، 12 بج گئے، وہیں ٹھہرے ہوئے. بیچارے فرسٹ فلور پہ الیکٹریشین تھے، تو فون کرے تو بولے اوپر آئیے. اوپر گئے، ان کو دے دیے. اب اس کے بعد جا کے ہاتھ رکھ کے ایسے دیکھ رہے ہیں حرم کو، کعبے کو. بس کعبے کو دیکھ رہے ہیں، انہوں آ کے ہلا کے بولے متین صاحب 12 بج رہے ہیں. والدہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جائیے، بیچاروں بول کے بھی نہیں آیا. ارے 12 بج گئے، ہوش ہی نہیں. کیفیت یہ نورانی، وہاں کے معاملات الگ. ہم جیسے گناہ گار بندے کو ٹائم کا خیال نہیں. اللہ کے جو بندے ولی ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہے، کیا کیا دیدار وہ کرتے اللہ بہتر جانتے. وہ جو عشق کی جس منزل پر ہوگا ویسے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے. وہاں وہ محبت سے عشق کے منازل طے کرتے آیا ہے. وہاں تو یہ عشق کے منازل بڑے کٹھن ہوتے، یہ راستہ بڑا پرخار ہوتا، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا. گزر کے آیا ہے، مال و متاع لگایا ہے، پھر آ گیا. آج کل تو یہ ہے کہ جو ہے صاحب ہو رہے بہت مہنگا ہو گیا، کہاں جانا، شادی کا معاملہ ہے تو لاکھوں اڑائیں گے، دھوم دھام سے شادیاں کریں گے. تفخر، تکاثر، مال کا زیادہ خرچہ کرنا، کیا کیا نہیں ہے، اپنے بڑائی کرنا، گھمنڈ، بتانا کہ میں اتنا مال خرچ کر سکتا ہوں، حج کے لیے کیوں نہیں ہے پیسہ. پھر فرمایا کہ جو ہے جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو انکار کرے حج کا، کفر کرے، بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے. بعض نے کہا سخت ترین گناہ گار ہو جاتا استطاعت رکھے. اکثر علماء نے یہی لکھا، اور بعض علماء نے کہا کفر کے درجے تک پہنچ جاتا اس کا گناہ، استطاعت رکھ کے حج نہیں کرا تو. لیکن اکثر علماء کی رائے سخت ترین گناہ گار ہوتا، کافر نہیں ہوتا. ہاں اگر حج کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا. سب کیا کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 موقع ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. ایک بدر کا مارکے کے بعد حضور صاحب مسکرا دیے، صحابہ کو بڑا وہ ہوا. پھر حج کا موقع تھا، حج کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں حضور نے مسکرایا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام تو ایسا ہے، ہمارے خوف طاری اور مسکرا رہا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے ابھی ابلیس لعین کو دیکھا، وہ بالوں پر اپنے سر پر مٹی اٹھا کے ڈالتے ہوئے واویلا مچاتے جا رہا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا کہ میری سالوں کی محنت جو گمراہ کر کے گناہ کرایا، اللہ نے سیکنڈوں میں، منٹوں میں سارے گناہ معاف کر کے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا. اب میری ساری محنت اکارت گئی. وہ چیختے چلاتے بھاگ رہا، واویلا مچا لیتے عرفات کے میدان سے. کیا ہے صاحب، کیسی کرم، کیسی بخشش، کیسی نوازش کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حج کی کیفیت یہ ہے، یہ عبادت وہ ہے جس میں اللہ کی محبت میں بندہ
جسمانی تکلیف اٹھاتا، مال خرچہ کرتا، سفر کی صحبتیں تکالیف برداشت کرتا، سب چیزیں کر کے رشتہ داروں کو محبتوں کو چھوڑ کے گھر میں جاتا، معصوم بچے چلے جا رہی، ماں ہے ضعیف، باپ ہے چھوڑ کے جا رہی، بیوی ہے اس کو چھوڑ کے جا رہی، سارے چیزوں کو، کاروبار ہے کروڑوں کا چھوڑ کے جا رہی۔ معلوم ہو رہا کہ محبت کی انتہا یہ ہے سب چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے اور اپنے پروردگار اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑنے حاضر ہو گیا ہے عرفات کے میدان۔ یہ ہے عشق و محبت کی انتہا۔ میں نے اس کہا کہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہے، نماز ہے تو کاروبار نہیں چھوڑا ہے، نماز کی حد تک تھوڑی دیر دکان بند کرتا ہوں پھر جا کے کھولتا ہوں، جاب کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھا زور میں بیچ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر 4 بجے 5 بجے آفس سے پھر اثر پڑھتا ہوں، رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ حج بڑا اہم عبادت یہ ہے جس میں سارے چیزوں کو ترک کرنا پڑ رہا ہے۔ شام میں پھر بیوی بچوں سے ملنے والا ہوں، صبح مل کے آیا تھا، ماں باپ کو صبح دیکھا تھا، شام میں پھر دیکھنے والا ہوں، جا کے آفس جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج ایسی عبادت ہے، ایسی ہے، مقام بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، سفر کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، پیسے بھی لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ میں عشق و محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور لباس ایسا پہن رہا ہوں جو دوسروں کے سامنے عام طور پہ پہن کے رہتا ہوں۔ آپ جو ہے احرام باندھ کر عام لوگوں جاتے کیا مجالس میں نہیں جاتے، اچھے سے اچھا لباس پہن کے جاتے محفلوں میں، لیکن وہاں معاملہ ہے اس کے دربار میں آ رہی ایک رنگی ایک سے ایک اچھا لباس پہنتے، اور میرا دوست ایسا پہن رہا کہ میں بھی اور اچھا پہنتا ہوں، میں ذرا اچھی شیروانی نکالو، بھائی گھر والوں کو بولتے ہمارے دوست احباب آنے والے آج کیا کیفیت ہے۔ یہ ہے عشق و محبت، لباس کا خیال نہیں، کپڑوں کا خیال نہیں، کھانے پینے کا خیال نہیں، بنانا سر بنانا پا، رشتہ داروں کی محبت نہیں، سب مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت، جائیداد کی محبت، وطن کی محبت، شہر کی محبت، اپنی آبادیوں کی محبت، سب محبتیں ہیچ ہیں۔ عشق و محبت کی اس انتہا پر پہنچا ہے، سب کو ترک کر کے اللہ کے دربار میں آیا۔ دیکھیے کیسی صبر کے مناظر ہے، صبر بھی کرنا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے۔ صاحب اب یہ ہو گیا 9 کو عرفہ، حج یوم الحج اسی دن کو کہتے ہیں، آ جاؤ صاحب کیا کرنا، دیکھو میرا بندہ حج کے لیے آیا نا، حج ایسی عبادت ہے اب تیرے لیے دعائیں ہیں، میں تو میں 2 نمازوں کو ایک کر دیتا ہوں، ظہر اثر ملا کر خسر کر کے پڑھنا ہے امام کے ساتھ، 2 رکعت ظہر کے 2 رکعت اثر کے، مالک یوں کہو کرنا، میں تیرے پہ رعایت کرتا ہوں تاکہ تو زیادہ سے زیادہ دعا مانگ لے، پھر اب پورے سنتوں نفیلوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، 4 رکعت ادا کرتے رہا تو دعا کرنے کا کب موقع ملے گا؟ کیا کرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں والا معاملہ ہے، بخشش اور نوازش کی انتہا ہے۔ تو کریم ہی ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، وہ نوازنے پہ تو آئے تو نواز دے زمانہ، کیا کیفیت ہے۔ چلو 2 نمازیں، اچھا مالک کے تو ہو گیا عرفات میں، چلو مغرب کی نماز مت پڑھو، مالک نماز یہاں نماز کو مقدم کر رہی، ظہر میں ظہر اثر ملا کے پڑھ رہی، ارے ایسا کیسا صاحب حکم، ایسا ویسا نہیں، اللہ کو پھر بندے ٹھہر کے مغرب تک مانگ، جو مانگتا مانگ، دنیا مانگ، دین مانگ، آخرت مانگ، علم مانگ، صلاحیتیں مانگ، دینے تیار ہوں میں، تیرے میں لینے کی صداقت ہے کیا؟ دیکھ میرے خزانے تو مالک فرما رہا وہ ہے دینے سے کم ہونے والے نہیں ہیں، تیری جھولیاں بھر جائیں گی، تیرے میرے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ مانگ کتنا مانگتا، وہ رحمت جوش پہ اس مالک یہ تو مانگ لیا میں، نہیں تو ابھی تو اور امتحان ہے تیرا، مالک کیا 2 پیر سے تو امتحان میں رہا، نمازیں پڑھنے کے بعد تو دعا کرتے رہا، نہیں مغرب کی نماز اب مت پڑھ، پھر کیا کروں مالک؟ مزدلفہ میں جا کے قیام کر رہا، وہاں کیا کروں؟ وہاں پہنچ کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ، پھر جمع بین الصلاتین، دیکھیے 3 رکعت مغرب پھر عشاء، وہ کیا کروں؟ رات میں جتنا ذکر و اشغال کرتا، جتنی دعائیں کرتا کر، کچھ دیر آرام بھی کرتا کر لے، مگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ کر، یہاں سے مینا آ جا، اچھا مالک مینا بھی آ گیا، دیکھ میری محبت میں تو نے سب چیز قربان کیا، لیکن میرے دشمن کو بھی تھوڑا تکلیف پہنچا، مالک کون؟ ارے وہ دشمن میرا نافرمان تیرا دشمن ہے، وہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے تم لوگ انسانوں کا،
مالک کون ہے؟ وہ یہ گمراہ شیطان، علامتی لگائیں گے 3، مارو ان کو پتھرے، ایک ایک پتھر مار کے ارادہ کر کے اللہ کے دشمن سے اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اس کو ضرب لگا رہا ہوں۔ دیکھیے اب 3 دن تک مارا، 10 11 12، 10 کو مارا، اسے مارا نہ، مالک کیا کروں؟ جا بابا جا کے قربانی کر۔ جمع ہو گئی اور ایک عبادت، قربانی کرے، جا کے بال تراش لیے، طواف زیارہ کر کے پھر آجا مینا میں، پھر آ گیا مینا۔ اب 2 دن 3 دن قیام کر، 3 دن کرا اچھا نہ تو پھر 2 دن کے بعد چلا آجا حرم میں۔ پھر آپ جیسے قربانی کرے حالت احرام میں سے واپس آ گئے، عام کپڑے پہن لیے، ساری چیزیں، ساری عبادتیں جمع، پھر اب گھر لوٹے۔ اب اگر ہم نہیں جا سکے، جیسے اب میری مثال ہے تو میں نہیں جا رہا ہوں، ہم ارے بھائی حاجیوں جو ہیں رشتہ دار دوست احباب، ان سے جا کے ملیں، ان کے آ کے ملنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ وہ اس مقدس جگہ پر جا کے آئیں جہاں اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، ان تجلیات کا فیوز اور برکات اپنی آنکھوں میں سمیٹ لائیں، ان آنکھوں کا دیدار کرو، ان کا مصافحہ کرو، ان کی دست بوسی کرو۔ وہ حجر اسود کو چھوئے ہوں گے، وہ رکن یمانی کو چھوئے ہوں گے، وہ منتظم کو پکڑے ہوں گے، ان کے ہاتھوں پہ گرد و غبار بھی لگی ہوگی مدینے کی، ان کے ہاتھوں پہ گرد و غبار لگی ہوگی مینا کی اور عرفات کی، وہ بخشا ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ ایک روایت میں آج 4 مہینے تک حاجی دعا کرتے اللہ قبول کرتا ہے، بعض روایتوں میں 40 دن، مختلف روایتیں۔ دیکھیے آپ اکابر اولیاء اکرام کا معاملہ یہ تھا، وہ حج اگر نصیب نہیں ہوا حاجی کے استقبال کے لیے نکل جاتے، حاجی عرب، اور ان کا استقبال کرتے۔ بڑے بڑے علماء اور اکابر اولیاء اکرام کی بات کرو، میرے آپ کی میری نہیں، وہ حاجیوں کا استقبال کرتے۔ حج کر گیا، آیا میں بھی جانے والا ہوں، کیا غرور تکبر، بھائی نے حج کر کے آیا، جا کے ملیے اس سے، دیکھیے وہ دیدار سے اللہ کے گھر کے مشرف ہو کر آیا ہے، تم کیا لاپرواہی کرتے ہو؟ معراج کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو دوسرے پیغمبر بھی روک سکتے تھے نا، کوئی نہیں روکے، موسیٰ علیہ السلام روکے۔ اس پہ باریک نقطہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی آرزو تھی اللہ کی دیدار کی، نہیں کر سکے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار سے مشرف کے آ رہے تھے تو حضور کے آنکھوں میں جو نور تھا اس سے کیفیت پیدا ہو رہی تھی حضرت موسیٰ، تو بولے اے اللہ کے حبیب کیا ملا؟ بولے 50 نمازیں۔ بولے میری امت نے پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیے جا کے کم کرائیے، پھر کم کرا کے آئے، کیا ہوا؟ بولے 5 نمازیں کم ہوئی، پھر دیکھیں، پھر ایک کیفیت پیدا، بولے پھر گزارش کریں، پھر جائیے۔ تو بعض نے کہا کہ وہ بار بار اللہ کے دیدار سے جو مشرف ہو رہے تھے وہ نور کی تجلی ادھر دکھ رہی تھی، تو موسیٰ بار بار دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی آرزو کو پوری کرنے کے لیے بار بار بھیجتے۔ حاجی کعبے کا طواف کر کے کعبے کی زیارت کر کے آیا ہے اور برکتیں رحمتیں سمیٹ کے لایا ہے، اس کا مصافحہ کرنے، اس سے دستبوزی کرنے، اس سے ملاقات کرنے، اس سے گلے ملنے، کیا کیا چیزیں ہمارے کو منتقل ہو جائیں، کچھ نعمتوں سے ہم بھی سرفراز کر دیے جائیں، پتہ نہیں، استقبال کریں، ان سے ملیں، یہ کیفیت۔ مختصر یہ کہ حج بڑی اہم عبادت ہے، بڑا اہم رکن ہے۔ میں نے بتایا کہ ساری عبادتوں کا مجمع ہے، مال کی عبادت آ گئی، جان کی عبادت آ گئی، محنت و مشقت آ گئی، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سب عرفہ کے دن روزہ رہنے کا ہے، روزہ کی عبادت آ گئی، ساری چیزیں، محنتیں مشقتیں پوری، قربانی بڑی اہم عبادت ہے وہ آ گئی، سب چیزیں جمع، ساری عبادتوں کا جمع ہونے کا نام حج ہے۔ اور بندہ جب پہنچتا ہے اسی وقت جب عشق و محبت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو حج حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ جو حاجی جا چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، مالک ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ، مالک ان کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ مالک کو جو دعائیں کر رہے ہیں اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے، آپ امن و امان قائم فرما دیجئے۔ مالک ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، مالک امن و امان والا ملک بنا دیجئے، رحم کے کرم کے فضل کے معاملے فرما دیجئے۔ مالک اس سال شاید ہم کو موقع نہ ملے،
لیکن مالک آنے والے سال ایسے اسباب فراہم کر دیجئے کہ ہم آپ کے گھر کا زیارت کر سکیں، آپ کے گھر کا طواف کر سکیں، مالک اس گھر کی عبادت کر سکیں، آپ کی عبادت کر سکیں، مالک عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اور اپنے فضل سے کرم سے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ہم کو پھر ایک بار موقع عطا فرمائیے کہ آپ کے دربار کی زیارت کر سکیں، ہم سب رحم کے کرم کے فضل کے معاملے فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔